الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا میں تمام دیکھنے والوں، تمام سننے والوں اور تمام چاہنے والوں کو، اور جہاں جہاں بھی مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، محمد احسان نقشبندی کی طرف سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پیارے اسلام کی پیاری باتیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل نماز کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد شکیل سعیدی صاحب۔ میں آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں تاکہ وہ بھی دین کی اچھی باتیں سیکھیں۔ تو قبلہ، میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اس پہ روشنی ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے الحافظ القاری محمد احسان نقشبندی صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ خدمت کا موقع دیا، اور آج کا جو موضوع ہے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے 80 سے زائد مقامات پہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر نماز کا حکم ارشاد فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بار بار حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو پہلے صفحے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں تو ان میں ایک نشانی یہ بھی فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آخری سانسوں تک ان کی نماز چھوڑتی نہیں۔ نماز کو کسی حالت کے اندر بھی وہ چھوڑ دے نہیں۔ کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کے پڑھتے، اگر کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے تو بیٹھ کے ادا کرتے، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تو لیٹ کے نماز کسی حالت کے اندر وہ چھوڑتے نہیں، بہانہ نہیں کسی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ فرقان کے اندر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ پوری نشانیاں بیان کی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں بندوں کی، تو اس میں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ میرے جو بندے ہیں ان کی راتیں یا قیام میں گزرتی ہیں یا سجود میں گزرتی ہیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ اب ساری رات اس انداز میں گزری اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے، اور اس کے بعد پھر یہ کیا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ وہ یہ نہیں کہتے دوسروں کو یہ بھی جہنمی ہے یہ بھی جہنمی ہے، نہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں یا رب العالمین ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ بے شک یہ گلے کا پھندا ہے اور یہ بڑی بری جگہ ہے وہاں ٹھہرنے کی۔ اچھا، اس کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن محبت کے انداز میں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اور یہ بھی ایک نشانی بیان فرمائی۔ فرمایا جو میرے پیارے ہیں نا، تو فرمایا کہ ان کی جو کروٹیں ہیں نا وہ بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں، بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں۔ اچھا، یہ قرآن پاک کی چند آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے بڑے فائدے ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اور پھر حشر کے میدان میں سب سے جو پہلا سوال کیا جائے گا نا وہ کیا ہے؟ وہ نماز کا ہوگا۔ اس حوالے سے اس قدر، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نماز پڑھتا ہے نا اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ سرکار سے بھی محبت کرتا ہے، سارے انبیاء سے محبت کرتا ہے، سارے اولیاء سے محبت کرتا ہے۔ کیا بات! تو یہ سارے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا۔ اور نماز کو وہی جو بات کر رہے تھے کہ نماز کو مقررہ وقت میں ادا کرنا
اور اس کی جو شرائط ہے نماز کی. بعض لوگ ایسے ہیں کہ رکوع نہیں ٹھیک سے طرح سے کرتے اور سجدہ ہے اس میں وہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں کہ نماز کا جو اصل طریقہ ہے خشوع کے ساتھ پڑھنا وہ کیا ہے؟ یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے، خصوصی طور پہ جو میرے جیسے نمازی ہیں تو جن کو صحیح نماز نہیں پڑھنی آتی تو ان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، وہاں پہ مسجد میں آپ تشریف فرما تھے تو اس نے نماز پڑھی تو بڑی جلدی سے نماز پڑھی. تو آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی، تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو سرکار نے اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کیسے پڑھنی؟ سرکار نے پھر اس کی تربیت فرمائی. حضور نے فرمایا ٹھہر کے پڑھو، اس کا قیام ہے تسلی سے کرو، رکوع اس کا تسلی سے کرو، سجود اس کا تسلی سے کرو. سبحان. اور اس کے نماز کی جو شرائط ہیں وہ یاد ہونی چاہیے، نماز کے جو فرائض ہیں وہ یاد ہونی چاہیے، تو کس انداز میں پڑھنی چاہیے. اور ایک یہاں بات آپ نے یہ پوچھی ہے تو یہ میں عرض کر دوں، آپ نے نمازیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نماز میں کھڑے نا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے، تو اس کے لیے بڑی وعید ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. حضور نے فرمایا ادھر ادھر نہ دیکھو نماز میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھیں اچکلی جائیں، اللہ اکبر، کہ تمہاری بینائی جو ہے وہ چلی جائے. اس لیے وہ خشوع خضوع بھی کم ہو جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. حضور نے فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، یہ ادھر ادھر دیکھنا جو ہے نا یہ شیطانی لغزش ہے، یہ شیطان کی طرف ہوتا ہے. وہ فرمایا کہ وہ تمہیں نماز کا جو خشوع خضوع ہے نا اس سے دور رکھنا چاہتا ہے. میں آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نماز کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھیں، اگر ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہو تو اس سے یہ تو بڑے کمال کی بات ہے. اصل میں دیکھیں نا، جس بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کیا مانگ رہا ہوں، کیا گفتگو کر رہا ہوں، تو کیا خشوع خضوع آئے گا. اب زیادہ لوگ سوالات کرتے ہیں جی نماز کے اندر خیالات بڑے آتے ہیں تو خشوع خضوع بہت کم ہوتا ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز کا ترجمہ نہیں آتا. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں، بڑی لذت آپ کو آئے گی اور بڑا لطف آئے گا اس بات کے اوپر. جی صرف ثنا کی. اب دیکھیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، سبحان، و بحمدک ساری تعریفیں تیرے لیے، و تبارک اسمک تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری ذات تو ہے نا، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، و تعالی جدک وہ ساری شانیں تیری بلند ہیں، تو بلندیوں والا ہے، ولا الہ غیرک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب یہ دیکھیں اگر ساری نماز کا اسی طرح ہمیں ترجمہ آ جائے تو کس قدر خشوع خضوع جو ہے وہ نماز کے اندر وہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. یہ ہر نمازی کو چاہیے کہ یہ ضرور اس کا مفہوم جو ہے وہ. بہت ہی پیارا نقطہ آپ نے پیش کیا، اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں ایک اور ارشاد بھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ ایک ڈھال کی طرح ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین طریقہ ہے. یہ عبادت ایسی ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، قبر میں روشنی دے گی اور پل صراط پہ چراغ کا کام کرے گی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بہت ہی پیاری گفتگو آپ نے کی. آخری سوال جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ فلسفہ نماز کیا ہے؟ دیکھیں نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اچھا یہ اگر دنیا میں کوئی بھی نہ کہے نا اللہ پھر بھی بڑا ہے. اچھا اس کے بعد ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے عظیم ہے. اب ہمارے کہنے سے وہ عظیم نہیں ہے، دنیا میں کوئی نام بھی کہے وہ پھر بھی عظیم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اچھا اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو سجدے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے. اچھا ہمارے کہنے سے وہ اعلیٰ نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی نہ بھی کہے تو وہ اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ ہے. کیا بات. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ساری زندگی یہ پڑھتا رہتا نا سبحان ربی العظیم، اچھا اللہ تعالیٰ کا جو بھی ذکر کرتا ہے، جو نام لیتا ہے نا، اس بندے کے وجود کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے. اب جو بندہ ساری زندگی یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا رہتا ہے پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب، تو اللہ رب العزت پھر ایک دن ایسا آتا ہے اس کو مقام عطا فرماتا ہے، میرے بندے تو نے ساری زندگی مجھے پاک کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے وجود کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ.
جو بندہ اعلیٰ کہتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ کر دیتا ہے. اعلیٰ کر دیتے ہیں. اب اہل بیت اطہار دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، کیا بات. اور اسی طرح اولیاء اللہ ہیں. آپ دیکھ لیں جتنے بھی مزارات ہیں کیا بات. تو مزارات کے ساتھ مساجد بنی ہوئی ہیں. مساجد بنی. وہ کیا پیغام دے رہی ہیں؟ یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اس کو آباد کیا، اللہ کے گھر کو، اور اللہ نے ان کے گھروں کو آباد ان کیا. کے گھروں کو آباد کیا. اچھا یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اذان ہوتی تھی نا، وضو کرتے تھے، آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، متغیر ہوتا تھا، تو اس وقت جسم کانپ جاتا تھا. تو کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ کی یہ کیفیت یہ کیسے ہو جاتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں اس رب کی بارگاہ کے اندر جا رہا ہوں جو سب سے بڑی شانوں والا ہے. اللہ اکبر. اس انداز کے اندر. اور پھر میں ایک اور بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے لخت جگر ان کا نام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مولا علی کے پوتے بھی علی ہیں، پوتے بھی علی ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پوتے ہیں. پوتے. تو وہ بھی جب آپ وضو فرماتے تھے نا تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں اس رب قدوس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو مالک ہے. تو اس انداز کے اندر یہ فضیلت ہے نماز کی، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر. اللہ پاک کی مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ علامہ صاحب نے بہت ہی پیاری باتیں کی نماز کے حوالے سے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کا فلسفہ کیا ہے. تو یہاں پہ آخر میں ایک علامہ اقبال نے جو شعر کہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو بہت ہی پیاری گفتگو ہوئی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نماز ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی اس کے ذریعے سے اپنی نماز کو ٹھیک کریں گے. اور یہ صدقہ جاریہ ہے ہمیشہ کے لیے، ہمارے لیے بھی ثواب کا کام ہے اور آپ کے لیے بھی ثواب کا کام ہے. اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا پوری نماز کا جو ترجمہ ہے جی 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 تو وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، پورا سبحانک اللہ سے لے کے آگے پوری رب جعلنی تک سارا نماز کا. آنے والے پروگرام جو ہمارے ہوں گے اسی پہ ہم کریں گے. تو اسی سوچ اور اسی فکر کے ساتھ اپنے میزبان محمد احسان نقشبندی کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں ہوگی آپ سے ملاقات.